ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک، یقیناً بے شک، الذین جو لوگ، الذین جو لوگ، کفروا کفر سے ہے، کافر ہوئے، ان الذین کفروا بے شک جو لوگ کافر ہوئے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے کفر اپنایا، سواء برابر ہے، سواء برابر ہے، علیہم یہ لفظ پیچھے گزر چکا ہے، ان پر، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، ان الذین بے شک جن لوگوں نے کفروا کفر اختیار کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم یہ چار لفظ ہیں، چار الفاظ کا مجموعہ ہے، انذر تہم یا انذرتا پورے کو ایک بنا لیں تو تین الفاظ کا مجموعہ ہے، انذرتا ہم، انذرتا ہم، کا مطلب ہے چاہے، خواہ چاہے، انذرتا آپ ڈرائیں، انذرتا آپ ڈرائیں، ہم انہیں، انذرتہم چاہے آپ انہیں ڈرائیں، انذرتہم چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ، ام یا لم نہ، تنذر آپ ڈرائیں، ہم انہیں، انذرتہم چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں۔ اگر پچھلا جملہ بھی ساتھ ملا لیں، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائیں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں جی، ان الذین بے شک جو لوگ کفروا کافر ہوئے، یا ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر اپنایا، کفر اختیار کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نا تین قسم کے افراد پائے جائیں گے، تین قسم کے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کی ہدایت کو اپنائیں گے، اللہ رب العزت پر ایمان لائیں گے، اس کے احکامات پر ایمان لائیں گے، آخرت پر ایمان لائیں گے، اللہ کی ہدایت کو اپنائیں گے، ان کے لیے یہ قرآن ہدایت بن جائے گا۔
وہ کامیاب ہیں، ان کا ذکر ہو چکا۔ دنیا میں ایک طبقہ یہ ہوگا، دنیا میں دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو انکار کر دے گا، نہیں مانے گا، اور کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ وہ اس ہدایت کو ہدایت سمجھنے کے باوجود نہیں مانیں گے۔ ہدایت کو ہدایت سمجھنے، انہیں پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت ہے، یہ حق ہے۔ ہم انشاءاللہ 19ویں پارے میں نا فرعون کا ذکر پڑھیں گے، وہاں آتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ۔ آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، رسالت کا انکار کیا، حالانکہ انہیں یقین آ چکا تھا کہ نبی اور رسول ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، ظلم و عدوا۔ کیوں انکار کیا پھر؟ ظلم و سرکشی کی بنا پر۔ ایک طبقہ یہ ہے یہاں پر خاص طور پر ان کا ذکر ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے، ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، اسلام راہ ہدایت ہے، انہیں سمجھ میں آ چکا ہے۔ اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے ان آیات میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو وہ جب ماننے کو تیار نہیں ہے نا، سمجھ لینے کے باوجود اور حقیقت کو واضح ہو جانے کے باوجود تیار نہیں ہے نا، تو اللہ پھر ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جاتے کہ نہیں تمہاری بڑی مہربانی ہے، نہیں تم آؤ ہدایت قبول کرو، جیسے تیسے بھی ہے، اللہ پیچھے نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں، واضح کرنے کے باوجود بھی جو ایمان نہیں لاتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ اس آیت میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اب اگلی آیت میں وہ منظر بیان ہو رہا ہے یا وہ انجام بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے جی، ختمہ، مہر لگا دی، ختمہ مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے، ختم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ ختم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح بند کر دینا کہ باہر سے کوئی چیز اب اس کے اندر جا نہیں سکتی اور اندر سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی، باہر سے کوئی چیز اندر جا نہیں سکتی اور اندر سے کوئی چیز باہر نکل نہیں سکتی، ختم اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اعزاز ہے، خاتم النبیین، آپ انبیاء علیہم السلام کے خاتم ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جو تعداد ہے، آپ نے آ کر اس پر ایسی مہر لگائی ہے کہ ان میں جو موجود ہیں ان میں سے کسی کو آپ نکال نہیں سکتے اور جو موجود نہیں ہے اس کو داخل کر نہیں سکتے۔ ختم، خاتم، آپ مہر ہیں انبیاء علیہم السلام پر۔ تو ختمہ، تو اللہ نے مہر لگا دی، علی پر، قلوب، قلب کی جمع ہے، قلب، قلب دل کو کہتے ہیں، یہ بڑے قاف کے ساتھ نا، بڑے قاف کے ساتھ جو قلب ہو وہ دل کو کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں عام استعمال ہونے والا یہ لفظ ہے۔ امراض قلب، آپ ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہاں امراض قلب لکھا ہوتا ہے، دل کے امراض، قلب دل کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر چھوٹے کاف کے ساتھ ہو نا، قلب، تو وہ پھر کتا ہوتا ہے، وہ کتا کہلاتا ہے۔ لیکن بڑے قاف کے ساتھ قلب، اس کی جمع قلوب، دلوں، قلب دل، قلوب دلوں، قلوبہم ان کے دلوں پر، ختمہ مہر لگا دی، اللہ تعالی نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اور علی پر، سمع کان، سمع کان، ہم ان کے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، ختم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر،
وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر. سمع سماعت سے ہے. سماعت کا مطلب سننا ہوتا ہے. چونکہ سننا کان سے ہوتا ہے اسی لیے سمع کا ترجمہ کئی دفعہ کان ہوتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اور علی پر. ابصار بصر کی جمع ہے. بصر بینائی، بصارت اسی سے آتا ہے. ابصار آنکھیں، بینائی کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے. ابصار آنکھیں، ہم ان کی. وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر. وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ڈال دیا ہے. غشاوہ پردہ. وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. اور لہم یہ دو لفظ ہیں. یہ پہلی دفعہ لفظ آیا ہے لہم. لا ہم، لا کے لیے، ہم وہ. والا ہم اور ان کے لیے. والا ہم اور ان کے لیے. آگے دو لفظ آ رہے ہیں، دونوں ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہونے والے الفاظ. عذاب، عذاب عظیم بڑا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب. وَلَهُمْ عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ ترجمہ ہے. ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. علی قلوبہم ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ آیات کا ترجمہ ہو گیا. مفہوم بڑا واضح ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے اور اس کی اطاعت کرے اور اس کے احکامات تسلیم کرے. زندگی کا مقصد یہ ہے. اور پیدا کرنے سے پہلے مجھ سے، آپ سے، ساری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا. عہد یہ تھا کہ میرے جو احکامات تم تک پہنچیں گے، میرا جو حکم پہنچے گا ماننا ہے. مانو گے؟ سب نے کہا بلا بلا بلا، جی یا اللہ جی. اور یہ بار بار قرآن میں آئے گا. یہ ذکر بار بار ہم قرآن کریم میں پڑھیں گے. الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا اللہ ہاں ہاں ہاں، کیوں نہیں. شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ، آج تم اس بات کا اقرار کر رہے ہو کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے ہیں، اللہ کے اس عہد سے آگاہ کرتے ہیں، اس طرف بلاتے ہیں، آؤ بھائی اللہ سے عہد کر کے آئے ہو، پورا کرو. اب جو اس بات کو مان لیتا ہے میں نے عہد کیا ہے، نبی صحیح کہہ رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں، اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ اس کا چیپٹر کلوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو نہ سے. محتاج تو ہے، محتاج اللہ نہیں ہے. اللہ نے پھر بھی تیرے سامنے ہدایت واضح کی پوری طرح. اسپیشلی نبی بھیجے، وحیاں اتاری، معجزات، کتاب، سب کچھ تیرے سامنے واضح ہو گیا. تو ضد اور ہٹ دھرمی پہ اترا ہوا ہے کہ نہیں مان کے دینا، تو ٹھیک ہے پھر. ختم اللہ. اس کا مہر لگانے کا مطلب اس بندے کا چیپٹر کلوز. اب اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. کیوں نہیں مل سکتی؟ لینا نہیں چاہتا. اس لیے نہیں کہ اللہ دینا نہیں چاہتے، اللہ نے تو اتمام حجت کر دیا، یہ لینا نہیں چاہتا، نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے. دیکھیے جی، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، آپ انہیں خبردار کریں، ڈرائیں. یہ لفظ، اس پر تھوڑی سی میں نے بات کرنی. یہ لفظ جو ہے قرآن کریم میں نا ایک لفظ بہت آتا ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام کے بارے میں آتا ہے، اور وہ ہوتا ہے انذار، نذیر، منذر، منذرون، منذرین،
اور ینذرون یہ لفظ، یہ ایک ہی لفظ ہے، مختلف اس کی شکلیں ہیں۔ ہر نبی نذیر ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشیر اور نذیر۔ نذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نذیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے پیغام سے پوری طرح آگاہ کر دینے والا، پوری طرح خبردار کر دینے والا، اور اس کا ترجمہ ڈرانا بھی آتا ہے، ڈرانے والے، مطلب وہ جو آخرت کا آ رہا ہے نا سارا معاملہ، وہ قیامت، وہ حساب کتاب، اس سے ڈرانے والے۔ آگاہ کرنا کہہ دیجئے، خبردار کرنا کہہ دیجئے، ڈرانا کہہ دیجئے۔ یہ ڈرانا وہ نہیں ہوتا جو چور ڈاکو بدماش ڈراتا ہے، نہیں، یہ ڈرانا وہ ہوتا ہے جو باپ ڈراتا ہے اپنی اولاد کو۔ یہ ڈرانا وہ ہوتا ہے جو استاد ڈراتا ہے اپنے بچوں کو، نہیں پڑھو گے فیل ہو جاؤ گے۔ ماں کہتی ہے بیٹا نہیں پڑھو گے، نہیں محنت کرو گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ ماں ڈرا رہی ہے، ناکامی سے ڈرا رہی ہے، استاد ناکامی سے ڈرا رہا ہے۔ بعین ہی اسی طرح نبی انسان کو ناکامی سے ڈراتا ہے، اس لیے وہ نذیر کہلاتا ہے۔ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہاں ڈرانا وہ والا ہے، کسی کو برے انجام سے ڈرانا، ناکامی سے ڈرانا، نقصان سے ڈرانا اور بچانے کی کوشش کرنا۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، اختیار کر لیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ انسان دل سے کسی چیز کو سمجھتا ہے، کان سے سنتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، یہ وہ ذرائع ہوتے ہیں جن سے ہدایت قبول کرتا ہے۔ چونکہ یہ لوگ ان ذرائع سے ہدایت قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر ہم نے چیپٹر کلوز کر دیا۔ وَلَهُمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ہے، یعنی اب ان ذرائع سے ہدایت نہیں جا سکتی ان پر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ عذاب آخرت کا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ